बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादीदा हसार। बुज़ुर्गों का कहना है कि तकदीर को कभी बुरा ना कहो। जो कुछ तुम्हें नहीं मिलता तुम उसके लिए हसरत का शिकार रहते हो। ये नहीं जानते कि अगर वो तुम्हें मिल जाता तो तुम्हें कैसी कैसी मुश्किलात का शिकार होना पड़ता। इंसान इसी तरह सोचता है। मैंने भी बारहा ऐसे ही सोचा, लेकिन आज अपने तजुर्बे की बिना पर ये बात कह रही हूँ। इसका अंदाज़ा आपको मेरी दास्तान सुनकर हो जाएगा। मेरा नाम शेराना मुदस्सर है। अपनी दास्तान बयान करने से पहले ज़रूरी है कि अपने ख़ानदान का तारुफ़ करा दूँ, लेकिन सिर्फ़ नाम की हद तक। कभी कभी ख़ानदानों की मुकम्मल निशानदेही बहुत सी मुश्किलात का बाइस भी बन जाती है। इसके अलावा अपने बारे में सब कुछ बताकर मुश्किलात का शिकार भी नहीं होना चाहते। इसकी वजह आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगी। बचपन ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर मालूम होता है, जब इंसान अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो सारी दुनिया से बेखबर होता है। जो कुछ उसके सामने हो बस उसमें मगन हो जाता है, ना कोई फ़िक्र ना गम। लेकिन जैसे जैसे शऊर जागता रहता है, गमों का आगाज़ हो जाता है। बचपन की उम्र में तो इन बातों का सही तौर पर कोई अंदाज़ा ही ना था, जिनका मेरी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होश संभाला तो एहसास हुआ कि जिस हवेली में हम रहते हैं, इस हवेली का यह हिस्सा हमारे लिए क्यों मखसूस कर दिया गया है। हवेली के दो हिस्से थे। बहुत बड़ा अहाता था। उसमें एक खूबसूरत सी इमारत बनी हुई थी। उस इमारत से थोड़े से फासले से हटकर एक और इमारत थी, जो पुरानी हवेली के नाम से मशहूर थी। पुरानी हवेली से नई हवेली तक का फासला कोई 100 कदम का होगा, लेकिन नई हवेली के रहने वाले हमसे कुछ बेहतर थे। हम अपनी हवेली में रहते थे, मैं, मेरी माँ रहमाना खातून और मेरे अब्बू मुदस्सर हयात। पुरानी हवेली में सिर्फ हम तीनों ही का राज था, जबकि नई हवेली में मेरे ताया मुशर्रफ हयात और मुक़द्दस हयात अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करते थे। बड़ी बड़ी हवेली थी। मुशर्रफ हयात और मुक़द्दस हयात साहब के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मुशर्रफ हयात और मुक़द्दस हयात नई हवेली में हमेशा नज़र आते थे, जबकि मेरे वालिद मुदस्सर हयात कभी कभी ही पुरानी हवेली में नज़र आ जाया करते, वरना हम दोनों माँ बेटी ही वहाँ रहते थे। मेरी अम्मी बेहद खूबसूरत थी और उन्हीं का हुस्न मुझे भी विरसे में मिला। लेकिन ये बात की बातें हैं, हर बच्चे को अपनी माँ दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन औरत लगती है, जबकि अमूमन लोगों का ख्याल है कि सिर्फ माएँ अपने बच्चों को दुनिया का सबसे हसीन बच्चा समझती हैं। ये तो एक मिसाल हुई, लेकिन मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि मेरी माँ जैसा हुस्न बहुत कम लोगों को मिला होगा। बचपन ही में मैंने महसूस कर लिया कि दादी अम्मा मुदस्सर हयात की बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं करती और ना ही मेरी माँ रहमाना हयात को। बहरहाल ये सब बचपन की सोचने की बातें नहीं हैं। मेरे तायाज़ाद बहन भाई बड़ी शान और शौकत से रहा करते थे। वैसे हमारा तर्ज़ ज़िंदगी भी बुरा नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सी कैफियत थी। यूँ लगता था जैसे हम इस हवेली में अजनबी हों। बाकी सारे बच्चे, जिनके नाम मैं आहिस्ता आहिस्ता भी बाद में आपको बता दूंगी, एक दूसरे से घुले मिले रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब मैं उनके दरमियान पहुंचती तो मेरे साथ उनका सलूक ज़्यादा बेहतर ना होता, सिवाय राशिद हयात के। राशिद वो वाहिद लड़का था जो मुझसे बातचीत कर लिया करता था। कभी कभी अपने खिलौने भी मुझे खेलने के लिए दे दिया करता था। वैसे मेरे वालिद ने मेरे लिए काफ़ी खिलौने ला कर दिए थे, लेकिन वालिद शायद लाओबाली किस्म के आदमी थे। कभी घर का रुख कर लिया तो कर लिया, सबसे मोहब्बतों से पेश आने लगे और फिर गए तो ऐसे गए कि महीनों खबर तक नहीं लेते थे। तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि इब्तदाई शब व रोज़ तो उन तमाम बातों के सोचने के नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी मेरे जहन में ये ख्याल जड़ पकड़ता जा रहा था कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। बाकी बच्चे जिन स्कूलों में दाखिल थे मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं जिस स्कूल में जाती थी उसमें वो लोग नहीं पढ़ते थे। गोया उन्होंने यहाँ भी मुझसे अलाइदगी ही इख्तियार कर ली। शऊर की उम्र का पहला सवाल मैंने अपनी माँ से किया तो मुझे हकीकत से आगाही हासिल हुई। मैं नहीं जानती मेरी उम्र उस वक्त कितनी थी, गालिबन 13 साल, 14 साल या 15 साल, कुछ याद नहीं। बस ये समझ लीजिए कि 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और ये भी एक हकीकत है कि मेरे स्कूल में मेरी बड़ी इज़्ज़त की जाती, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक एक बार भी मैं फ़ेल नहीं हुई थी, बल्कि हमेशा स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन आती थी। वैसे अमूमन ये होता है कि कहानियों की हीरोइनें जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कभी अपनी ज़ुबान से करती हैं तो वो फ़र्स्ट क्लास से कम नहीं होती।
یعنی تعلیمی میدان میں بھی، حسن کے میدان میں بھی، اور زندگی کی دوسری باتوں میں بھی وہ اپنے آپ کو فرسٹ کلاس ہی کہتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یقین کیجئے کہ میں اپنے بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی، میں واقعی ہی اپنی کلاس میں فرسٹ آتی تھی۔ اسکول سے مجھے مسلسل انعامات ملتے۔ ایک بار اسکول کے پرنسپل نے میرے لیے وظیفہ بھی جاری کیا، لیکن میں نے وہ وظیفہ قبول نہیں کیا۔ میری والدہ نے بھی قبول نہیں کیا، اور پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ اصل میں چودھری خاندان کبھی وظیفہ قبول نہیں کرتے۔ بات چودھری خاندان کی نکل آئی ہے تو آئیے میں آپ کو حیات علی کے بارے میں بھی بتا دوں۔ حیات علی ہمارے دادا تھے۔ پنجاب کے ایک مخصوص علاقے میں ان کی جاگیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ جاگیریں کافی تھیں اور ان سے بہترین آمدنی ہوا کرتی تھی۔ میں نے تو خیر دادا جان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کی داستانیں عموماً سننے کو ملتی تھی۔ سنا تھا کہ چودھری صاحب خاندان میں بڑے کلے ٹھلے کے آدمی تھے اور بڑی شان تھی ان کی۔ سینکڑوں واقعات ان کی زندگی سے وابستہ تھے۔ سخت مزاج اور اکھڑی طبیعت کے مالک تھے، لیکن تھوڑے سے شوقین مزاج بھی تھے۔ یعنی حویلی میں مجرے وغیرہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہوا کرتے تھے، اور دادا جان مجرا کرنے والیوں پر خاصی عنایتیں کرتا رہا کرتے تھے۔ بہرحال دادی جان کی زبانی کبھی کبھی ایسی کہانیاں سننے کو مل جاتی تھی، وہ بھی اس وقت جب مجھے نئی حویلی میں کبھی کبھی گھاس ڈال دی جاتی تھی اور میں بھی دوسروں کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ تو میری والدہ نے مجھے جو کہانی سنائی، اسے سنانے سے پہلے انہوں نے ایک تمہید باندھی، کہنے لگی، بیٹی شیرانہ، آج جب تم نے مجھ سے یہ سوال کر ڈالا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں تمام باتوں سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ نہایت ضروری ہے، اور میں انتظار کر رہی تھی کہ کبھی تم یہ سوال اپنی زبان سے کرو۔ ارے کیا میرے اس سوال میں کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے جس کے لیے آپ کو اتنی ساری باتیں کہنا پڑ رہی ہیں امی؟ ہاں، ماں کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی سمٹ آئی۔ آپ برائے کرم مجھے بتائیے۔ تو سنو شیرانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے والد مدثر حیات باقی دونوں بھائیوں یعنی مشرف حیات اور مقدس حیات کے سوتیلے بھائی تھے۔ سوتیلے کیا ہوتا ہے امی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جو تمہاری دادی اماں ہے نا، وہ تمہارے والد کی سگی ماں نہیں ہے تو پھر؟ اصل میں وہ مشرف اور مقدس بھائی کی سگی ماں ہے۔ ان لوگوں کے ہاں کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بہرحال پھر یوں ہوا کہ چودھری حیات علی صاحب نے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت نہ جانے کون سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال مدثر حیات انہی کے بیٹے ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یا تو ان خاتون سے چودھری حیات صاحب کا تعلق ختم ہو گیا یا ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ لوگ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ مدثر حیات کو حیات علی صاحب حویلی میں لے آئے، اور کیونکہ مدثر حیات صاحب تمہاری دادی اماں کے سوتیلے بیٹے تھے، اس لیے دادی اماں انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ان کی سوکن کے بیٹے تھے، لیکن تمہارے دادا حیات علی ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ مدثر حیات کو چونکہ بچپن ہی سے ماں نہیں ملی تھی، اور پھر گھر میں وہ دوسروں کا رویہ بھی اپنے ساتھ برا دیکھتے تھے، اس لیے ان کی طبیعت میں سرکشی پیدا ہو گئی۔ جاگیردار کے بیٹے تھے، جاگیرداری مزاج میں بسی ہوئی تھی۔ بڑے ہوتے گئے تو شوقین بھی ہوتے گئے، اور انہوں نے اپنے طور پر بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے چودھری حیات علی بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر جب چودھری حیات علی نے وصیت لکھی تو غصے کے عالم میں مدثر حیات کو اپنی دولت و جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ مدثر حیات صاحب کی نالائکی تھی، لیکن بہرحال مدثر حیات صاحب کو کوئی حویلی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ دادا جان صرف ناراض رہتے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگے ہوں۔ وصیت کے سلسلے میں بھی آج تک لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری حیات صاحب کی لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جعلی طریقے سے اسے تیار کرایا گیا تھا۔ اب اس میں کون کون شامل تھا یہ بات میں نہیں جانتی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، پھر چودھری حیات علی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد مدثر حیات صاحب کا معاملہ ذرا مشکل میں پڑ گیا۔ اب دونوں بڑے بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ مدثر بذات خود سرکش تھے اور گھر کے معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فطرت میں بھی دادا کی رنگینی تھی، اور وہ نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے تھے۔ اس طرح گھر والوں کو ان کے حقوق غصب کرنے کا بہترین موقع حاصل ہو گیا۔ دونوں بھائی آرام سے اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کے ساتھ رہا کرتے اور صحیح معنوں میں جاگیردار کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بار مدثر صاحب نہ جانے کس جھگڑے میں زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور ہمارے گاؤں پہنچے۔ میرے والد مسجد کے مؤذن تھے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔
مدثر صاحب مسجد کے دروازے پر زخمی پڑے ہوئے پائے گئے، بے ہوش تھے۔ میرے والد مولوی قدرت علی انہیں اٹھا کر اندر لے آئے، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، پٹیاں کسی، میں بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ ہی حجرے میں رہا کرتی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ والد صاحب میرے سلسلے میں اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ بہرحال مدثر صاحب اپنے طور پر صحت حاصل کرتے چلے گئے۔ پھر نہ جانے کس طرح انہوں نے والد صاحب سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور مدثر صاحب مجھے حویلی میں لے آئے۔ لیکن میری آمد سے یہاں کہرام مچ گیا، طرح طرح کی کہانیاں سنائی گئیں۔ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں بے شک ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، لیکن میرا حسب و نسب بہتر ہے اور میں ایک دیندار شخص کی بیٹی ہوں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مجھے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، نہ ہی اس کے امکانات تھے، کیونکہ مدثر بہرحال سوتیلے تھے۔ مجھے یہاں لانے کے بعد مدثر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ویسے بھی ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طبیعت کے انسان ہیں۔ جتنے عرصے وہ میرے والد صاحب کے پاس رہے، اتنے عرصے میں یہ ظاہر ہوتا رہا کہ وہ ایک شریف اور نیک نفس انسان ہیں اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے چلتے رہے اور ہم لوگوں کو بس اس انداز میں تب قبول کیا گیا کہ ہمیں اس پرانی حویلی میں جگہ دے دی گئی، یہاں ہم زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر تم پیدا ہوئی بیٹی، اور اس کے بعد کے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ مدثر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے اصل رنگ میں آ گئے۔ میں تمہیں تمہارے ابو کے خلاف بالکل دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بیٹی آج جب تم نے یہ سوال مجھ سے کر لیا تو حقیقتوں کو تمہارے سامنے لانا میرے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ یہ ہے تمہارے ابو کی کہانی۔ اب بھی وہ اپنی اوباشوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ میں گھر میں رہنے والی بھلا کیا جانوں کہ وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ بس کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مجھے اخراجات کے لیے کچھ دے جاتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگ ہمیں سر چھپانے کی جگہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن امی، آخر ابو دادا جان کے بیٹے ہی تو ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، مگر دادا جان نے بھی تو اپنی وصیت میں ان کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ امی، کیا یہ زیادتی نہیں ہے دادا جان کی؟ کیا کہا جا سکتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارا ہم زبان ہے بھی کون؟ اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابو معمول کے مطابق گھر واپس آئے، لیکن اس بار وہ بہت کمزور تھے اور عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد سیدھے پرانی حویلی آئے تھے اور بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ امی نے ان کی مزاج پرسی کی تو بولے، بس کچھ الجھنوں میں پڑ گیا ہوں، سنو تمہارے پاس کچھ رقم ہوگی؟ جی ہاں، آپ جو کچھ مجھے دیتے ہیں اسی میں سے کچھ پیسے انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ غالباً 7,500۔ امی نے جواب دیا اور ابو ہنسنے لگے۔ صرف 7,500؟ جی اتنے ہی ہیں۔ ان سے کام نہیں چلے گا، مجھے تقریباً 50,000 روپے درکار ہیں۔ امی گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تو ابو نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، مقدس بھائی سے بات کرتا ہوں۔ پہلی بار حویلی میں مارکا ہوا، میں اور امی بھی ابو کے ساتھ گئے تھے۔ مقدس سایہ نے ہمیشہ ہم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہمارے آنے جانے پر خیر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن کوئی ہم پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ ہم تینوں پہنچے تو مقدس سایہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے عجیب سے انداز میں بھویں سینک لی اور بولے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی بھائی جان، ابو نے کہا۔ میں جانتا ہوں، ویسے بھی بغیر کام کے تم کب یہاں پہنچے ہو؟ خیر بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی جان، مجھے 50,000 روپے چاہیے، ابو نے کہا۔ سبحان اللہ، خیریت ہی سمجھے، میرا مطلب ہے کہ 50,000 روپے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ بس بھائی جان، ایک ادائیگی کرنی ہے، اگر نہ کر سکا تو میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو پھر کر دیجئے۔ میں نے عرض کیا نا مجھے 50,000 روپے چاہیے، تو بھائی میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ 50,000 روپے دے دیجئے آپ مجھے۔ سن رہی ہیں آپ؟ مقدس طاہرہ نے اپنی بیگم مسرت جہاں سے کہا، اور مسرت جہاں حقارت امیز انداز میں ہنسنے لگی۔ پھر بولی، یہ تو ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ مدثر میاں شراب سے بھی شغل کرتے ہیں، لیکن شراب پی کر کبھی اس طرح حویلی میں داخل ہو جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا ہم نے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ اگر ہوش میں ہوتی تو ایسی بے وقوفی کی بات نہ کرتے مدثر۔ 50,000 روپے کیا 50 روپے ہوتے ہیں جو تمہیں دے دیے جائیں؟ بھابھی میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں، اب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گی، میں کچھ بولوں گی تو یہی کہہ دیا جائے گا کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ بھابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، میں آپ کا دیور ہوں، میں حیات علی کا بیٹا ہوں، لاکھوں روپے کی جائیداد ہے، لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، میں تو صرف 50,000 روپے مانگ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھو میاں، ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، تم یہاں رہ رہے ہو اسی کو غنیمت سمجھو،
तुम्हारी रगों में हयात अली का खून दौड़ रहा है और हम बहरहाल अपने बाप की कदर करते रहे हैं। पता नहीं किस तरह वो तुम्हारी जंजाल में फंस गए थे। मेरा मतलब है तुम्हारी वालिदा। मुकद्दस भाई, होशो हवास और ज़ुबान काबू में रखिएगा, वरना आप ये समझ लीजिए कि मैं बिगड़ा हुआ आदमी हूँ। अरे भाई बिगड़े हुए आदमी, ये तो हम भी जानते हैं कि तुम बिगड़े हुए आदमी हो, लेकिन हमसे फजूल बातें क्यों कर रहे हो? भला किस हिसाब में तुम ये रकम मांग रहे हो? मेरा हक बनता है। कमाल है, जो हक खुद हयात अली साहब ने तस्लीम नहीं किया तो तुम वो हम पर कैसे जिता रहे हो मेरे भाई? देखिए, बात असल में ये है कि आप लोग मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मुझे उनकी अशद ज़रूरत है। मैं अगर बिगड़ा हुआ भी हूँ तो मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की। आप लोग मुझे कुछ भी समझते रहे हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई ही समझता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब, लेकिन अब ठंडे ठंडे तशरीफ़ ले जाइए। धमकियाँ देना चाहते हैं तो ना दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि इस हवेली से आपका वक़ार और मान वाबस्ता है। क्या फ़ायदा, ज़रा सी देर में आपका सारा गरूर हाथ में मिल जाएगा। मैं अम्मा जी से बात करना चाहता हूँ। दादी अम्मा भी शायद बाहर ही मौजूद थीं। फ़ौरन अंदर आ गई और बोली, जी मियाँ, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं आप? मेरे और आपके दरमियान तो कभी बातचीत का रिश्ता रहा ही नहीं। इसके ज़िम्मेदार भी आप लोग हैं। खैर, अब जो कुछ भी है वो अलग बात है। आप सुन रही हैं अम्मा जी? इन साहब को 50,000 रुपये चाहिए, तो बाबा बंदोबस्त करें कहीं से। हम उन्हें कहाँ से 50,000 रुपये देंगे? और क्यों देंगे? इसलिए कि यहाँ मेरे बाप का सरमाया है। भूल जाओ प्यारे बच्चे इन फजूल बातों को। मैं भी सैयदानी हूँ और अब उल्टी सीधी बातें की तो ये समझ लूँगी कि वो कुछ कर सकती हूँ जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये गलती आपने की है। आपने कभी ऐसी गलती नहीं की। गोया आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका कुछ भी नहीं हूँ। हमारा आपका सिर्फ इतना रिश्ता है कि आप पुरानी हवेली में रहते हैं और हमने अज़राह करम रखा हुआ है, क्योंकि अब्बू ने आपको बाहर नहीं निकाला। अगर वो अपनी ज़िंदगी में निकाल देते तो शायद आप उधर का रुख भी नहीं कर पाते। खुद सोचो मुदस्सर मियाँ, क्या नाम रोशन किया है तुमने हयात अली साहब का। अरे तुम क्या समझते हो, लोग दबी दबी ज़ुबान में बातें नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारा रोब है कि लोग खुलकर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकते, वरना यकीन करो बस्ती ही से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। आप लोगों ने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तो सब कुछ होने के बावजूद ही आपको भाई समझता रहा। हाँ हाँ, 50,000 रुपये के लिए तो ना जाने किस किस को भाई समझा जा सकता है। हम तो फिर भी हयात अली के बेटे हैं। आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, आप मुझे ये रकम देंगे या नहीं? मियाँ देखो, एक बात सुनो। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि तुम अपनी बेगम साहिबा को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ और अपना कोई ठोर ठिकाना करो। लेकिन फिर भी अगर तुम हमारी ही जान पर मुसल्लत रहना चाहते हो तो कान दबाकर यहाँ पड़े रहो। बेटी के बाप हो इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं, और अगर दूसरी सूरत में तुमने यहाँ कोई गड़बड़ की तो फिर ये समझ लो कि हमें तुम्हारे खिलाफ उठना पड़ेगा। मुदस्सर ने खूनी निगाहों से मुकद्दस हयात को देखा। मुशर्रफ उस वक्त मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद बाहर निकलते हुए बोले, बात असल में ये है कि मेरे नाम के साथ सौतेले का रिश्ता वाबस्ता है। अगर कुछ करूँगा तो दुनिया वाकई हयात अली का नाम ही लेगी। उसके साथ ये भी कहेगी कि जो आपने कहने की कोशिश की है, यानी ये कि मैं एक बुरी माँ का बेटा हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरे माँ बाप के बारे में अगर आप लोगों की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला तो इतने टुकड़े करूँगा कि कोई उन्हें जमा करके आपकी तदफीन नहीं कर सकेगा। समझ रहे हैं ना ये बात? ये ना समझें कि मैं आपसे खौफज़दा होकर जा रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, इस पूरी हवेली को आग लगा सकता हूँ। आप लोगों को इस हवेली में ज़िंदा जला सकता हूँ। बहुत आसान है ये सब कुछ मेरे लिए। आप मुझे नहीं जानते। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर मैंने ये रकम एक मखसूस जगह ना पहुँचाई तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखूँगा। उसके बाद मुझे और अम्मी को लेकर बाहर निकल आए। वो बहुत परेशान थे। अम्मी बेचारी अलग अफसरदा थी। अब्बू ने हम लोगों से कुछ कहा नहीं, बस सारी रात सोचते रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनो रहमाना, एक काम करो। वैसे तो यहाँ हवेली में कोई गैर आदमी दाखिल हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई किसी तरह पहुँच भी जाए तुम तक और मेरे बारे में पूछे तो तुम ये कह देना कि मैं आया बेशक था लेकिन चला गया। तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाऊँगा, बल्कि ऐसा करता हूँ, दिन में हवेली से बाहर निकल जाऊँगा, रात को दीवार कूद कर अंदर आ जाऊँगा, फिर अंदर के कमरे में छुपा रहूँगा। यहाँ वैसे भी कोई आता नहीं, लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो बहरहाल पुरानी हवेली में तहखाना मौजूद है। तहखाने के बारे में किसी को भी इल्म नहीं सिवाय मेरे और तुम लोगों के। मगर किस्सा क्या है? अम्मी ने पूछा। नहीं रहमाना, तुम किस्सा मुझसे ना पूछो, बता नहीं सकता। अम्मी खामोश हो गई। वैसे भी अब्बू अब अम्मी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। बस आगे तो आगे, वरना कोई पुरसाने हाल नहीं होता था हमारा।
बस यूँ ही ज़िंदगी गुजर रही थी, फिर यही हुआ। अब्बू हवेली से बाहर चले गए। रात को हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। 12 बजे के बाद जब चारों तरफ अंधेरा और खामोशी तारी हो गई तो अब्बू वापस आ गए। उन्होंने अम्मी को कुछ रकम देते हुए कहा, फ़िलहाल तुम इसी में से खर्चा करो, वो 7,500 महफूज रहने दो। जिस तरह मुलाजिमों से सौदा सेल्फ मंगवाती हो उसी तरह मंगवाती रहो, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तकरीबन 1 महीने तक अब्बू उसी तहखाने में पोशीदा रहे और फिर वो बुरी तरह उकता गए। एक दिन तहखाने से बाहर आए और बोले, सुनो रहमाना, मैं जा रहा हूँ। अब थोड़े दिन तक बाहर वक्त गुजारूंगा। मेरे लिए फिक्रमंद ना होना, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका पूरा पूरा ख्याल रखना। अगर कोई अजनबी शख्स मेरे बारे में पूछे तो तुम सादगी से उसे बता देना कि मैं तो घर पर रहता ही नहीं हूँ और तवील अरसे से घर से गायब हूँ। जाहिर है तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँगा। अम्मी ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, और मैं आपके लिए सूली पर लटकी रहूँगी। अब्बू के चेहरे पर पहली बार मैंने परेशानी के आसार देखे। वो अम्मी को देखते रहे, फिर बोले, हाँ मुझे एहसास है, बहुत से एहसास हैं मुझे। इन दिनों तन्हाई में सोचता रहा कि मैंने तुम लोगों के साथ वाकई बड़ी सख्तियाँ की हैं। वो मुकाम नहीं दिया मैंने तुम्हें जो तुम्हारा मुकाम है। लेकिन है रहमाना, मेरी ज़िंदगी की दुआ करो। अगर मैं अपनी मुश्किल से निकलने में कामयाब हो गया तो अपने किए का कुफ़ारा अदा करूँगा। अब मैं चलता हूँ। फिर उन्होंने एक निगाह मुझ पर डाली और उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात नज़र आने लगे। लेकिन इसके बाद वो मुँह फेर कर चल पड़े और हमने देखा कि वो हवेली की ऊपरी दीवार कूद कर बाहर निकले हैं। वक्त आगे बढ़ता रहा। अब्बू को गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। तीसरे दिन राशिद यूं ही खेलता हुआ मेरी तरफ आ निकला। मैं वहीं पर पुरानी हवेली के बैरूनी हिस्से में बैठी कपड़े धो रही थी। वो मेरे पास आ गया और बोला, कुछ पता चला चचा का शेराना? नहीं, हमें नहीं मालूम, वो तो बहुत अरसे से यहाँ आए ही नहीं। मैंने वही बात दोहरा दी जो अब्बू ने अम्मी से कही थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये तो पता चल गया कि वो लोग चचा मुदस्सिर को ले गए हैं? कौन लोग? अब ये तो पता नहीं, शायद तुम्हें असल बात ही मालूम नहीं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। शकूर रेतली को जानती हो? हाँ हाँ, शकूर रेतली को जानती हूँ, वो जो यहाँ आता रहता है। उसी ने तो अब्बू को ये बात बताई थी। क्या? सरसों का खेतों के पास चचा मुदस्सिर गुजर रहे थे कि बहुत से लोग उनके चारों तरफ आ खड़े हुए। फिर चचा मुदस्सिर की उनसे लड़ाई हुई। वो बहुत से थे और चचा मुदस्सिर अकेले। चनाचे उन्होंने चचा मुदस्सिर को पकड़ लिया और फिर एक गाड़ी में डालकर ले गए। क्या बक रहे हो? नहीं, शकूर नहीं आकर ये बात बताई थी, मैंने सुन ली थी। किसे बताई थी? मेरे अब्बू को। मैं कपड़े छोड़कर अंदर भागी और अम्मी को राशिद की बात बताई। अम्मी सकते में रह गई। फिर वो दौड़ी दौड़ी मेरा हाथ पकड़े हुए नई हवेली के अंदर गईं और उन्होंने मुकद्दस हयात से कहा, भाई साहब, ये शकूर रेतली ने आपको कोई बात बताई थी? तुम्हें मालूम नहीं? मुकद्दस हयात साहब तंजिया आवाज़ में बोली, नहीं, खुदा के लिए मुझे बताइए, क्या कहा था उन्होंने? वही कहा था जिसकी तवक्का की जा सकती थी। कुछ लोग मुदस्सिर को पकड़ कर ले गए हैं। कब की बात है? परसों। शकूर आया था मेरे पास और उसने मुझे ये बात बताई और आपने मुझे नहीं बताया? क्यों? क्या मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको इत्तलात फ्राहम करूं? मुकद्दस हयात ने तंजिया लहजे में कहा, इतना बड़ा वाक़या हो गया लेकिन आपने? मासूम बनने की कोशिश करो तो और बात है, वाक़या तो बिल्कुल बड़ा नहीं। इस बात की तवक्का तो सभी करते थे, गलत कामों के नतायज गलत ही हुआ करते हैं। झगड़ा चल रहा होगा किसी से, लेन देन की कोई बात होगी। वो 50,000 रुपये जो मांगते थे वो बेमकसद तो नहीं थे। जिनका कर्ज होगा वो ले गए पकड़ कर। खुदा से डरे भाई साहब, खुदा से डरे। इंसानियत का एक रिश्ता होता है, सारे रिश्तों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची बेकसूर है। कम अज़ कम इंसानियत के नाम पर ही आप ज़रा से इंसाफ से काम ले लें। देखो रहमाना, बात असल में ये है कि मुदस्सिर बेशक हमारा सौतेला है, लेकिन आज तक उसने जो रवैया हमारे साथ रखा, उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया कि हमारा उससे रिश्ता है। बस एक नफ़रत, एक बेरुही, एक तंज का अंदाज़ उसने हमेशा एहतियार किया और उसका नतीजा यही होना है जो हुआ है। फरिश्ते तो हम भी नहीं कि एक ऐसे शख्स से मुसलसल रब्ता रखें जो हमें अपना बड़ा ही ना समझता हो। भाई साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। आप लोगों ने तो इस तरह नज़रअंदाज कर दिया हमें जैसे हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। बात किसी शरीफ आदमी से झगड़े की होती तो हम लोग यकीनी तौर पर आगे बढ़कर कुछ ना कुछ ज़रूर करते। लेकिन तुम खुद सोच लो, जो कुछ हुआ उसके पसे पर्दा कोई ख़तरनाक लोग ही होंगे। अब क्या हम लाठियाँ लेकर उन पर दौड़ पड़े? खुदा के लिए, आपको खुदा का वास्ता, ए बीबी, अपना किया खुद भुगतो, हमारे सर मत पड़ो। अंदर से दादी अम्मा निकल आईं जो ये सारी बातें सुन रही थी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि अम्मी रोती हुई वापस पुरानी हवेली में आ गई और उसके बाद हमारे पास करने को कुछ नहीं था। हवेली से बाहर वैसे भी निकलना नहीं होता था। अब भला शकूर रेतली से ज़्यादा मालूमात हासिल करने कौन जाता?
بس خاموشی، صبر، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سارا کام خود بخود ہی کرنا پڑتا تھا، گھر کے کپڑے دھونا، پرانی حویلی کی صفائی، باہر سے سودا سیلف لانا، یہ سارے کام امی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حالانکہ نئی حویلی میں ملازمین موجود تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ پرانی حویلی آ کر ہماری خبر گیری کریں، اور پھر ملازم لاکھ رحم دل سہی، بہرحال بیچارے خود بھی پیٹ کے مارے تھے، مالکوں کی مرضی کے خلاف کچھ کر کے نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ امی انتظار کرتی رہیں، سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیے تھے۔ ہم تو بے بس تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جو پیسے پاس موجود تھے انہیں انتہائی احتیاط سے خرچ کیا گیا، اس امید پر کہ شاید ابو واپس آ جائے، لیکن ابو نہ آئے۔ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اور سال گزر گیا۔ اب تو ابو کی صورت بھی آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ یاد نہیں آتا تھا کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ پھر وقت نے ہم پر اپنی نحوستوں کے سائے ڈالنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ پیسے ختم ہو گئے، اور اس وقت جب بھوک کی وجہ سے امی پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے، میں روتی ہوئی اندرونی حویلی تک گئی۔ دادی اماں موجود تھی، مجھے دیکھ کر غصے سے آنکھیں نکالی۔ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو یہاں؟ دادی اماں، امی مر رہی ہیں، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ مر رہی ہیں؟ جی دادی اماں۔ کیا بات ہے، بیمار ہے؟ نہیں دادی اماں، ہم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میں نے کہا، اور نہ جانے دادی اماں کے دل میں کیسے انسانیت آ گئی۔ ایک ملازم کو بلایا، کھانے پینے کی چیزیں بھجوائیں۔ امی کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں ایک گلاس دودھ پلایا، اور وہ دودھ پی کر گہری نیند سو گئیں۔ پھر میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا، اور اس کے بعد باقی چیزیں محفوظ کر دیں۔ پیٹ میں خوراک گئی تو امی کی حالت کچھ بحال ہونے لگی، اور پھر انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ امی مجھے لے کر دادی اماں کے ہاں گئی۔ دادی اماں کے سامنے روتے ہوئے انہوں نے ان کے قدم پکڑ لیے۔ میرا جو کچھ بھی قصور ہے اماں جان، خدا کے لیے میں تنہا نہیں ہوں، مجھ پر سے اپنے سائے نہ ہٹائیں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا، گھر میں ملازم ہے، مجھے اور میری بچی کو نوکری بھی دے دیجیے۔ ہم لوگ آپ کے گھر کا کام کاج کریں گے، بس ہمیں روٹی چاہیے، کپڑا تو ہمارے پاس ہے، اور کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے۔ خیر بی بی کھانے سے تو دشمنوں کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرائط یہی ہے کہ تمہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے۔ میں خوشی سے کروں گی اماں۔ بہرحال ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ، لیکن نوکری دینے کے بعد کم از کم ہماری روٹی کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ہم گھر کا کام کرتے تھے۔ امی نے بھی اپنی بد نصیبی قبول کر لی۔ اب تقدیر ہی نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو انسان اس فیصلے کو بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ گھر کے ملازموں کے ساتھ جتنی سختی ہوتی تھی اتنی ہی سختی ہمارے ساتھ تھی۔ میں حویلی کے پکے فرش کا پونچھا لگاتی، جھاڑو دیتی، فرنیچر صاف کرتی، اس پر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو میرے رخساروں پر کسی نہ کسی کی انگلیوں کے نشانات نظر آنے لگتے تھے۔ اب تو راشد بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے کہا، نوکرانیوں سے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ بات تو ٹھیک ہی کہتا ہے، اس کا قصور نہیں ہوں تو میں بلاہر گھر کی نوکرانی ہی۔ ابو کے زمانے کے کچھ اچھے کپڑے بھی جو اب ہم لوگوں نے پہننا چھوڑ دیے تھے۔ ابو کو گئے ہوئے سال ہر سال گزر چکے تھے، اور یہ طے کر لیا گیا کہ ابو اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، کم بخت فاقہ کشی اور بے عزتی کی زندگی بھی میرے رنگ و روپ پر اثر انداز نہ ہوئی۔ جوانی کی کونپلیں پھوٹنے لگی، چہرے پر گلاب اترنے لگے، آنکھوں میں شفق کی سرخیاں لہرانے لگی، اور ہونٹوں پر خود بخود ہی ایک مسکراہٹ چپسا ہو گئی۔ جبکہ میں جان بوجھ کر کبھی نہ مسکرائی، لیکن ان لوگوں کا خیال تھا کہ میرے ہونٹ اس انداز کی تراش کے بنے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ان تبدیلیوں پر بالکل غور نہیں کیا، ایسی باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ لیکن وہ عید کا دن تھا۔ دوپہر کو اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، جبکہ گھر کے تمام لوگ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے، میں اور امی بھی پرانی حویلی واپس آ گئے۔ ہم سے ہماری رہائش گاہ نہ چھینی گئی، چنانچہ واپس آنے کے بعد ہم دونوں نے غسل وغیرہ کیا، امی نے وہاں سے لائی ہوئی کچھ چیزیں سامنے رکھیں، اور ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر امی نے پرانے لباسوں میں سے ایک لباس نکال کر مجھے پہننے کے لیے دیا۔ یہ غالباً امی کا لباس تھا جو اب میرے بدن پر درست آ گیا۔ امی مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، کمبخت تو جنگلی بیل کی طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور میں تجھے دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتی ہوں۔ لیجیے امی، تو کیا میری عمر کو وہیں رک جانا چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن یہ بڑھتی ہوئی عمر تو میرے لیے کس قدر خوف کا باعث ہے، تو نہیں جانتی۔ میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ امی نہ جانے کیسے خوف کا شکار ہے، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹی ابو کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور امی غمزدہ ہو گئی، کہنے لگی، خیر ہماری تو تقدیر میں ہی عید بکرا کبھی نہیں رہی۔ شاید ہی میری زندگی میں کبھی کوئی ایسی عید آئی ہو جب تمہارے ابو میرے ساتھ ہوں، لیکن امی، ابو گئے کہاں پر ہیں؟ مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ اب تو سمجھدار ہو گئی ہو۔ امی، یہ جو لوگ کہتے ہیں، خدا نہ کرے
کیوں تہوار کے دن برے کال منہ سے نکالتی ہو؟ وہ جہاں بھی ہے اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے، میرے تو سر کا تاج ہے، کم از کم تصور میں ہی صحیح خدا نہ کرے بیٹی، تمہیں پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتی ہوں ان کے لیے، اللہ کسی نہ کسی دن میری دعا سن ہی لے گا۔ میں بھی افسردہ ہو گئی تھی، واقعی آج مجھے ایسی بات منہ سے نہیں کہنی چاہیے تھی، نہ صحیح ہمارے لیے عید دن تو عید ہی کا ہے، میں نے اور امی نے پورے روزے رکھے تھے اور خوب عبادت کی، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری ہر عبادت میں ابو کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب ہماری دعائیں پوری ہوں۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا بھی نہیں تھا کہ نئی حویلی سے بلاوا آ گیا، مہمان آ رہے تھے، باورچی خانہ دیکھنا تھا، چنانچہ میں چل پڑی۔ امی اندر ہی رہی، انہوں نے منع کر دیا کہ اس وقت کہیں نہیں جا سکتی، لیکن میں جو تھی اور ایک آدمی سے بھی کام چل ہی جاتا ہے، چنانچہ میں باورچی خانے میں پہنچ گئی اور اس کے بعد کام میں مصروف ہو گئی۔ کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے، کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا، لیکن بہرحال کسی کے کپڑے تھے بھی نہیں، میری امی کے تھے، میں نے پہن لیے تھے، یہ غور بھی نہیں کیا کہ میں نے ان کپڑوں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ پھر کسی کام سے باہر نکلی، اندرونی حصے سے بہت سے بچوں کی چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی، مہمان آ گئے تھے، حویلی میں کئی کاریں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ باورچی خانے سے باہر نکلی تو سامنے کی گیلری سے ایک صاحب آ رہے تھے، سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس، بلند و بالا قد، سفید چہرہ، اچھی خاصی شکل و صورت کے مالک تھے۔ میں سادگی سے ان کے قریب سے گزری تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا سنیے۔ میں رک گئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ جی، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، ہم معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں ہے جہاں، میں یہیں رہتی ہوں۔ کہاں؟ پرانی حویلی۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں مدثر صاحب کی بیٹی ہوں، آپ جانتے ہیں مدثر حیات کو؟ اوہو جی ہاں، نام سنا ہے میں نے، میں انہیں کی بیٹی ہوں، وہ جو کہیں گم ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے ابو تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، معافی چاہتا ہوں، میرا نام عدنان ہے۔ آپ کے تایا ہیں نا مشرف حیات؟ جی ہاں۔ اور قدسیہ بیگم آپ کی تائی ہوئیں؟ جی ہم اصل میں میرے ابو قدسیہ بیگم کے حالازاد بھائی ہیں، میں ملک سے باہر تھا، ابھی تھوڑے دن ہوئے یہاں آیا ہوں۔ نام تو بتا چکا ہوں نا اپنا، میرا نام عدنان ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں جاہل ہوں، میں نے جواب دیا۔ ارے نہیں، میں واقعی مذاق نہیں کر رہا، نام بھی تو نہیں بتایا آپ نے اپنا؟ شیرانہ ہے میرا نام۔ ویری گڈ، بڑا شیریں نام ہے، اور کچھ؟ جی نہیں، جتنی آپ نے مجھ سے بات کر لی اسی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی، میں نے قدم آگے بڑھائے تو وہ پھر بولا سنیے۔ جی، میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ عید مبارک۔ اس بیتوکی عید مبارک پر مجھے ہنسی آ گئی تھی، پھر میں نے بھی کہا شکریہ، آپ کو بھی عید مبارک۔ اس کے بعد میں آگے بڑھ گئی، پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ گھر کا مہمان تھا، قدسیہ تائی کا رشتہ دار ہوگا کوئی، مجھے بھلا کس سے ملایا جاتا؟ میری آنکھوں میں نہ تو اس کے لیے کوئی خواب ابھرا، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں مزید کچھ سوچا، اپنے کام کاج کرتی رہی۔ باورچی خانے میں ملازم بھی لگے ہوئے تھے، پھر مہمانوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء لگائی جانے لگیں تو باورچی نذیر نے مجھ سے کہا شیرانہ بی بی، یہ سموسے اٹھا کر لے آئیے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کا مزہ تو گرم گرم کھانے میں ہی ہے۔ میں نے سموسوں کی ٹرے اٹھائی اور نذیر کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بڑے حال کمرے میں ڈائننگ ٹیبل پر تمام اشیاء سجائی جا رہی تھی، پھل، شربت اور نہ جانے کیا کیا۔ میں سموسوں کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی اور پھر سموسے ڈشوں میں رکھنے لگی تو کئی نگاہوں نے میرا جائزہ لیا۔ ان میں دادی اماں بھی تھی، مسرت جہاں تائی بھی تھی، اور قدسیہ تائی بھی، اور بھی کئی خواتین تھیں۔ ایک خاتون نے جب میں ان کے قریب سے گزر رہی تھی میرا دوپٹہ پکڑتے ہوئے کہا سنو، اور میں رک گئی۔ تمہیں اسلام دعا کرنی نہیں آتی؟ جی، میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ خاتون گول مٹول سی تھی اور اچھی شکل کی مالک تھی، چہرے سے خوش مزاج بھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے فوراً قدسیہ کی طرف رخ کر کے کہا قدسیہ، یہ کون ہے؟ نوکرانی ہے گھر کی؟ کیا؟ ان خاتون نے حیرت سے کہا۔ ہاں، گھر میں نوکری کرتی ہے۔ ان خاتون کا نام ریاست تھا۔ انہوں نے حیرت سے کہا مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو بھائی؟ کیا مطلب یہ نوکرانی ہے گھر کی؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ چلو سموسے رکھ لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، قدسیہ تائی نے کہا۔ میں نے ایک طنز بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر وہاں سے واپس پلٹی تو تھوڑی فاصلے پر بیٹھے ہوئے عدنان کی صورت بھی نظر آ گئی۔ بہرحال میں وہاں سے باہر نکل آئی، نہ مجھے کسی بےعزتی کا احساس تھا، نہ یہ کہ اتنے سارے مہمانوں میں میری توہین کی گئی۔ بہرحال نوکرانی تھی، تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا اسے بھگت رہی تھی۔ ابو کا عطیہ تھا یا پتہ نہیں کس کا کیا تھا، مجھے کیا پڑی ہے جو ایسی بیکار باتوں کے بارے میں سوچوں۔ نوکرانی کا لفظ جو تو کئی بار میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، یہ لوگ اگر مجھے نوکرانی کہتے ہیں تو کہتے رہے، مجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان جو ہوتا ہے اسے کہا ہی جاتا ہے۔ ہم باہر تو اس گھر کا نمک کھا رہے تھے، کون تھے کیا تھے یہ تو پرانی بات تھی،
اب नई बातें करने से क्या फ़ायदा। चनाचे बावर्ची खाने में आकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कोई बावर्ची खाने के दरवाजे से अंदर आ गया। मैंने फिर पलट कर देखा तो अदनान ही था। वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कमाल की बात है, आपको सब कुछ मालूम हो चुका है, इसके बावजूद आप बार बार मेरे सामने आ रही हैं। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इन हालात से घबराना नहीं चाहिए। आपसे इजाज़त नहीं ली है मैंने, लेकिन फिर भी एक पेशकश कर रहा हूँ आपको। इरशाद, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। मैं आपको इस मुश्किल से निकाल लूँगा। मुश्किल का तयन भी आपने कर लिया और निकालने का फ़ैसला भी। जाइए प्लीज़, आप अपना काम कीजिए। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बात कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे साथ बदसलूकी हो जाएगी। जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज अमानत के तौर पर आप अपने पास रखिएगा, उसने कहा और बाहर निकल गया। मैंने सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसी फजूल बातें सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था। बहरहाल ईद का दिन गुजर गया और हंगामे जारी रहे। हवेली में आधी रात तक मेहमान रहे और कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा था। जब सारे मेहमान चले गए और खूब रात हो गई तो मैं वापस पलटी और अम्मी के पास पहुंच गई। मैंने अपने कपड़े उतारे और फिर अम्मी को वो वाक़या सुनाने लगी। अम्मी ने खौफ से आंखें फाड़ ली। अल्लाह रहम करे, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों अम्मी, क्या बात है? अरे तुझे मालूम नहीं, रियासत जहाँ कौन है, शहर से आई है और उसमें कोई शक नहीं कि कुर्सिया बेगम की हालाजाद बहन है, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। ये अदनान डॉक्टरी की तालीम हासिल करके विलायत से वापस आया है। उसकी बातचीत कुर्सिया बेगम की बेटी सोफिया से चल रही है। गालिबन दोनों के दरमियान रिश्ते का मसला है और रियासत जहाँ इस सिलसिले में कई बार आ चुकी हैं। अदनान को पहली बार जहाँ लाया गया है, एक तरह से उसे बरदिखावा समझ लो या ईद की तकरीब। तो इसमें गज़ब क्या हो गया अम्मी? जो कुछ मैं सोच रही हूँ तू नहीं सोच पा रही बेवकूफ़। अल्लाह नज़र ना लगाए चांद का टुकड़ा लग रही है। मेरे जहन में तो ये ख्याल था कि अब वहाँ के काम काज करके वापस आ गई है, वो लोग तुझे नहीं बुलाएंगे। अगर अचानक ही बुलावा ना आ जाता तो मैं तुझसे यही कहती कि ये कपड़े पहन कर ना जा। सुबहान अल्लाह, आप तो किससे कहानियों वाली बातें कर रही हैं अम्मी। यानी घर की एक मज़लूम लड़की जिसके साथ हवेली में मुजालिम होते हैं, हीरो की निगाहों में आ जाती है और फिर हीरो सारी दुनिया को ठुकरा कर उससे मोहब्बत करने लगता है। घरेलू झगड़े होते हैं और उसके बाद बिलाहर हीरोइन हीरो की मलकियत बन जाती है। कुछ गाने वगैरह होते हैं, इब्तदा में दर्द भरे, बाद में खुशगवार, और यूँ कहानी ख़त्म हो जाती है। खुदा की पनाह, ये सारी बातें तुझे कहाँ से आ गई? मैंने अंदर वीसीआर पर कई फिल्में देखी हैं, यही सब कुछ होता है उनमें। बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी की कोशिश मत करो, बात वाकई उलझन की है, अल्लाह खैर करे, अम्मी ने पुरतशवीश लहजे में कहा और मैं खामोश हो गई। अम्मी का कहना काफ़ी हद तक दुरुस्त ही साबित हुआ। एक दिन अचानक ही सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी कार हवेली के अहाते में दाखिल हुई और हैरानी की बात ये थी कि बढ़ती हुई पुरानी हवेली के पास पहुँच गई। उस वक्त मैं और अम्मी अंदर ही थे और एक खिड़की से बाहर का मंजर देख रहे थे। कार को यहाँ रुकते देखकर हम दोनों हैरान रह गए। ऐसा कौन है जो इस कार में बैठकर हमारे पास आया है? नीचे उतरने वाली रियासत जहाँ और उनका बेटा डॉक्टर अदनान थे, दोनों ही पुरानी हवेली में आ रहे थे। अम्मी का चेहरा उतर गया, उनके मुंह से खौफज़दा आवाज़ निकली, हाय अल्लाह, ये इधर क्यों आ रहे हैं? क्यों अम्मी, इसमें खतरे की क्या बात है? मैंने सादगी से कहा, लेकिन अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। रियासत जहाँ अंदर दाखिल हो गई, अदनान उनके पीछे पीछे थे। पुरानी हवेली तो खासी अजीम शान थी, लेकिन गो हमारे इस्तेमाल में सिर्फ 2 कमरे ही रहते थे और बाकी हवेली वीरान पड़ी रहती थी। लेकिन ये कमरे भी ज़रा अंदरूनी तौर पर थे, बस पीछे से एक ऐसी खिड़की थी जो बाहर का नज़ारा कराती थी। रियासत जहाँ की आवाज़ उभरी, अरे भाई कोई है? अम्मी अपनी जगह से उठ गई और बोली, तुम यही रहना, जब तक मैं आवाज़ ना दूँ मत आना। जी ठीक है, मैंने जवाब दिया। अम्मी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि रियासत जहाँ कमरे के दरवाजे से अंदर आ गई। माशाल्लाह, जगह बहुत बड़ी है, आप दोनों माँ बेटियाँ यहाँ कैसे गुजारा कर लेती हैं? वो बेतकल्लुफ़ी से कमरे में दाखिल होती हुई बोली। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अदनान शायद बाहर ही रह गए थे। मैं एक दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन उस कमरे की दरमियानी खिड़की में शीशे नहीं लगे थे, अलबत्ता ग्रिल लगी हुई थी और एक पर्दा भी पड़ा हुआ था। लेकिन उस खिड़की से दूसरी तरफ की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। मैंने अम्मी की आवाज़ सुनी, जी हाँ, मैं मुदस्सिर हयात की बीवी ही हूँ। मैंने आप लोगों के बारे में खासी मालूमात हासिल कर ली और माफ़ कीजिएगा, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि यहाँ आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। अम्मी की आवाज़ उभरी। खैर, एक साहिब ज़र्फ़ इंसान को ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन माफ़ कीजिए रहमाना बेगम, दूसरों की भी आंखें होती हैं। इस दिन भी वो लोग बेचारी शेराना को मुलाजिमा बता रहे थे, इससे उनकी नीयत का अंदाज़ा होता है।
حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حماقت ہے، اصل میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ جی شرط؟ ہاں شرط۔ میں بھلا آپ کی کیا شرطیں پوری کر سکوں گی؟ ساری باتوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہمارے ہاتھ سے پرانے تعلقات ہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن تعلقات بھی رشتے سے کم نہیں ہوتے۔ اصل میں عدنان میرا بیٹا ہے، باہر موجود ہے، میں نے اسے باہر ہی چھوڑ دیا۔ عدنان نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، ہاؤس جاب مکمل کر چکا ہے اور اب ایک پرائیویٹ کلینک میں کام کر رہا ہے۔ اپنا کلینک بھی کھولنے کا پروگرام ہے، لیکن تھوڑے سے تجربے کے بعد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ظاہر ہے ماؤں کا ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا گھر آباد کرے۔ میں رشتے کے لیے نگاہیں دوڑا رہی تھی، ان لوگوں میں سے میں نے جیسا کہ بتایا پرانی شناسائی ہے، مشرف حیات کی بیٹی صوفیہ میری نگاہ میں آئی اور میں نے اس سلسلے میں ان لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کی کہ وہ خوشی سے تیار ہو گئے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ جہاں آئے تھے اس دن، لیکن عدنان میاں آپ کو پتہ ہے رحمانہ بیگم آج کل نوجوان والدین کی پسند سے زیادہ اپنی پسند کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ایک نگاہ میں ہی کسی کو پسند آ سکتی ہے۔ عدنان میاں کو صوفیہ کی بجائے شیرانہ پسند آئی ہے۔ میں ایک صاف ستھری طبیعت کی مالک ہوں، زندگی بچوں کو گزارنی پڑتی ہے، چنانچہ میں نے اپنی بیٹی کی پسند کو خلوص دل سے قبول کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ آخری حد تک کوشش کروں گی کہ رحمانہ بیگم کو اس رشتے پر آمادہ کر لوں۔ تو معاف کیجیے گا، آج میں اس خیال کے تحت یہاں آئی ہوں۔ رحمانہ بیگم، جب عدنان میاں نے شیرانہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے اپنے ذرائع سے کام لے کر آپ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروائیں، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے خاصی معلومات حاصل ہو گئیں۔ خیر، اس قسم کی داستانیں تو عام ہوتی ہیں، لوگ کسی کی حق تلفی اور کسی کو نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے۔ ان دونوں بھائیوں نے سوتیلے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے رحمانہ بیگم کہ مدثر حیات بہت عرصہ قبل گھر سے غائب ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی دکھ کا مجھے اندازہ ہے، میں آپ کا دکھ پورے کا پورا تو نہیں بانٹ سکتی، لیکن ایک جوان بیٹی کے ساتھ وہ سلوک جو اس کوٹھی میں ہو رہا ہے آپ کو بھی ناپسند ہوگا۔ یہ لوگ آپ کی بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیں گے۔ میں آپ کو سہارا دینا چاہتی ہوں اور سوچ سمجھ کر یہاں آئی ہوں۔ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس کی عنایت ہے، میں جانتی ہوں آپ جن حالات میں یہاں گزر بسر کر رہے ہیں وہ ہاتھ سے مشکل ہوں گے، لیکن آپ شربت کے گلاس پر بیٹی کا نکاح کر دیجیے، عزت و احترام کے ساتھ گھر لے جاؤں گی، خاندان والی ہوں، کبھی ایسا نہیں کروں گی کہ آپ کو کوئی تانا دوں۔ آپ چھوڑیے ان تمام چکروں کو، آپ کو داماد مل جائے گا، مل جل کر مدثر بھائی کی تلاش کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں خلوص دل سے کہہ رہی ہوں۔ آپ خود بھی سمجھتی ہوں گی کہ اس میں کوئی لالچ نہیں، صرف بیٹی کی پسند کا معاملہ ہے۔ میں سکتے میں رہ گئی تھی، عدنان اچھی شکل و صورت کا انسان تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس گفتگو کے بعد میں نے عدنان کے بارے میں اس طرح کچھ نہیں سوچا۔ میں تو بس اس بات پر غور کر رہی تھی کہ رشتہ صوفیہ کے لیے آیا، لیکن ریاست جہاں یہاں پر آ گئی۔ یہ بات بہرحال ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوگی تو ہمارے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا اس کا اب مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس قدر چھوٹی تو نہیں تھی، امی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھیے یہ میرے لیے اتنی خوشگوار باتیں ہیں کہ میرا دل خوشی سے بند ہو جائے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ جس انداز میں آپ نے سوچ لیا ہے اتنا آسان نہیں۔ جب یہ بات ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی تو ہمارے لیے یہاں ایک گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، آپ اگر چاہیں تو میں یہاں سے کسی اور جگہ رہائش کا بندوبست کر سکتی ہوں، اس مشکل سے نکل جائیے، یہاں آپ کے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ رحمانہ بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، ریاست جہاں صاحبہ، خدا کا فضل ہے میرے شوہر زندہ ہے، خدا نہ خواستہ مجھے ان کی موت کی خبر نہیں ملی۔ آپ خود سوچیے کہ کیا میں یہ فیصلے کرنے کے مجاز ہوں؟ کل اگر وہ واپس آ گئے تو مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے ان سے ان کا یہ حق کیوں چھین لیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ جذباتی طور پر انسان سب کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے آپ کا شوہر کہاں پر ہے، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں واپس آ جائیں گے؟ کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ اور آپ کی بیٹی تباہی کے گڑھے میں گر چکی ہوں گی؟ میرے خیال میں تو یہ عقل کا تقاضا نہیں۔ بیٹی کو عزت کے ساتھ ایک گھر تک پہنچانے کا کام اگر آپ ان کے بغیر بھی کر دیں گی تو یہ غیر مناسب نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، آپ فیصلہ کر لیجئے، اب ایسی بھی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جماؤں گی۔ آپ غور کر لیجئے، خوب اچھی طرح غور کیجئے۔ میں آپ سے 3-4 دن کے بعد جواب مانگ لوں گی، اور سنیے، ان لوگوں سے بالکل نہ ڈریے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ آپ کا۔ یہ سب کچھ تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان سے کھل کر کہہ دیجئے کہ جب تک ہمارے ابو واپس نہیں آ جاتے یا ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں چل جاتا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور ہوا بھی یہی، ریاست جہاں آئیں عدنان ساتھ تھے، سیدھی ہماری طرف پہنچی، امی سے ملاقات کی، امی نے پہلے کی نسبت ذرا پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا، اور ریاست جہاں خوش ہو گئی۔ بہن میرے دل کو لگی ہوئی ہے، میں بس جواب چاہتی ہوں، آپ کا ادھر عدنان ہے، کیا بتاؤں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
کہ امی وہ لوگ بڑے تنہا اور بے سہارا ہیں، انہیں ہماری فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم فوری طور پر مدثر حیات کی تلاش کا کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے نا، ہمیں ایک سہارا تو مل جائے، کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم کسی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ امی پہلے سے جواب سوچ کر بیٹھی تو انہوں نے کہا، ریاست جہاں بیگم، آپ یقین کیجیے، آپ لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ میں خلوصِ دل سے یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ عدنان بہت پیارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے، لیکن آپ صرف ایک بات سوچئے، ہم یہاں جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا ہی خوفناک ہے۔ ہم تو ویسے ان کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں، اب اگر ہم نے یہ قدم بھی اٹھا لیا تو ہم پر کیا کیا تہمتیں نہ لگ جائیں گی۔ بچیاں جب اپنے گھروں کو بھیجی جاتی ہیں تو ان کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے پہلا جہیز عزت و آبرو ہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی زبان کے آگے لگام نہیں، نہ جانے کیا کیا کہانیاں گڑیں گے، اور آپ کو بھی وہ کہانیاں پسند نہیں آئیں گی۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی، میں نے تو اس دن بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی تم لوگوں نے گڈری میں لل چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس بچی کو تم لوگ ملازمہ کہہ کر دوسرے سے متعارف کرواتے ہو، لیکن حقیقت کہیں چھپ سکتی ہے۔ آپ نے انہیں بتا دیا۔ لوگ کوئی چوری تو نہیں کر رہی تھی، میں اور صوفیہ کا مسئلہ بھی بس ذہنوں میں ہی تھا، اشاروں میں باتیں ہوئی، ہم لوگ صحیح طریقے سے اسے دیکھنے آئے تھے، اب عدنان کا مزاج بدل گیا تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برا تو مانا ہوگا ان لوگوں نے، مانا ہوگا تو دل میں مانا ہوگا، بھائی کوئی قرض تو دینا نہیں تھا ہمیں، ان کا یہ تو ہماری مرضی ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیجیے۔ آخر کیوں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے شوہر واپس آ جائیں گے؟ مجھے تو ہر لمحے کا یقین ہے، آپ شاید میری بات کو سچ نہ سمجھیں، مجھے تو ہر آہٹ اپنے شوہر کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ گئی رات کو اگر مجھے سائے چلتے محسوس ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید مدثر واپس آ گئے ہیں۔ افسوس، لوگ بے سہارا عورتوں پر کیسا وقت ڈال دیتے ہیں، لیکن میرا تو یہی خیال ہے رحمانہ بیگم کہ آپ کم از کم ایک طرف سے تو فارغ ہو جائیں۔ شوہر سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتی تھی جس بے بسی کے عالم میں، اور جن لوگوں کے درمیان گزارا کر رہی تھی ان کے سامنے یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں بچے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اسے ٹھکانے لگا دیا، اور پھر ہم لوگ بھی پوری کوشش کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عدنان نے تو کوشش شروع کر بھی دی ہے، وہ خاصی تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے میرا دل ڈرتا ہے۔ میں مانتی ہوں، اچھا آپ یوں کر لیں گے 10-15 دن اور لگا لیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیوں الجھی ہوئی ہیں، لیکن میری مانیں تو میری طرف سے یہ پیشکش ہے کہ آپ اپنی ہر مشکل ہمیں دے دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ دعائیں ہی نکل سکتی ہیں آپ کے ان الفاظ کے جواب میں پوری کوشش کروں گی۔ آپ ان لوگوں سے اگر بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ تنگ دل لوگ ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہی، ظاہر ہے انہیں کے ذریعے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن انسان اندازے تو لگا لیتا ہے۔ وہ تنگ دل لوگ کبھی یہ بات نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کسی اچھے گھر میں چلی جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ چاہیں تو ان سے تذکرہ کر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ کیا جواب دیں گی، رحمانہ بیگم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے، آپ دنیا سے جتنا ڈریں گی، آپ دنیا اتنا ہی آپ کو ڈراتی رہے گی، ہمت سے کام لیں گی تو یہ دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، ورنہ کون کسی کو تسلیم کرتا ہے؟ سب ایک دوسرے کو کھا جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ رحمانہ بیگم، خدا کے لیے میری بات مان لیجیے، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ صرف آپ ہی کریں گی، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خیر، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، صرف سمجھا رہی ہوں، اور جو کچھ سمجھا رہی ہوں آپ یقین کریں اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں جانتی ہوں، یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں، تو بس پھر اس سلسلے میں زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دیجیے، اور یہ دیکھیے کم از کم میں کوشش کروں گی، میں پھر آؤں گی آپ کے پاس، بلکہ آتی رہوں گی۔ اب تو آپ کی خبر گیری بھی مجھ پر فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ آئیے، ضرور آئیے، لیکن ایک بات کا خدارہ خیال رکھیے گا۔ ہاں، کہیں دل کھول کر کہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو اس میں میرا کوئی قصور نہ ہوگا۔ ارے مجال ہے ان کی، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بدتمیزی کریں تاکہ میں بھی زبان کھولوں، کم نہیں ہوں کسی سے۔ کافی دیر تک ریاست جہاں بیٹھی رہیں، آج وہ نئی حویلی کی طرف گئیں بھی نہیں تھی اور یہیں سے واپس چلی گئیں۔ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح خوفزدہ تھے، سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آخر حویلی میں کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اور لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہا گیا، ریاست جہاں کے بارے میں پوچھا تک نہیں گیا، بہرحال تقدیر کے سہارے پر خاموش ہو گئے۔ لیکن امی نے مجھ سے کہا، دیکھو شیرانہ، ریاست جہاں کی بات کسی حد تک درست ہے، مدثر نے ہمیں کون سا سکھ دیا ہے؟ میں ایک شریف زادی ہوں، میں نے کبھی زبان نہیں کھولی، لیکن میرے دل میں یہ سوال تو ہے کہ آخر مدثر حیات ہمیں یہاں کیوں لائے تھے؟ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اندازہ کیوں نہیں لگایا، اور پھر یہ اندازہ لگا بھی لیا تو اتنا تو کرتے کہ ہماری خبر گیری کرتے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کبھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا، اور بلاخر ہمیں اس جہنم میں جھونک کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میرا نہیں تو کم از کم انہیں تمہارا ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔
امی ابو بعد میں تو بہت ٹھیک ہو گئے تھے، میں نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہو گئے تھے، ایک گھر ہوتا ہے، وہاں جو کوئی ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے، وہ کم از کم بتاتے تو صحیح کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کس سے خوف زدہ ہے، کیا وجہ ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم حقیقت جان کر ان کو اس جگہ تلاش تو کر سکتے تھے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہمیں صرف جانور سمجھا اور اس قابل کبھی نہیں سمجھا کہ ہم سے صلاح و مشورہ کر لیتے یا ہمیں وہ مقام دے دیتے جو حقیقتاً ہمارا مقام ہے۔ بہت ظلم کیا ہے مدثر تم نے ہم پر، بہت ظلم کیا ہے۔ خیر امی اب ان باتوں کو چھوڑیے، میں تو چھوڑے دیتی ہوں، لیکن تم خود بتاؤ کہ ایک اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، ہماری تقدیر کھل رہی ہے، اور ہم صرف اس لیے خاموش رہ جائیں کہ مدثر موجود نہیں ہے۔ امی صرف کی بات نہیں، پھر بھی دیکھو میں ان سے مشورہ کرتی ہوں، بات تو کرتی ہوں، دیکھتی تو ہوں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کن سے؟ ارے انہی لوگوں سے، تمہاری دادی اماں سے۔ جو جواب دیں گے وہ لوگ، وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ تشدد پر ہی آمادہ ہو جائے، میں نے کہا، اور رحمانہ بیگم خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، ان لوگوں سے اسی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ غرض یہ کہ ہم ایک بار پھر خوفزدہ انداز میں آنے والے وقت کا انتظار کرتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آج تو ریاست جہاں بیگم ان لوگوں کی طرف گئی بھی نہیں تھی، حویلی کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ پرانی حویلی میں صرف ہم لوگوں کو اسی لیے رہنے دیا گیا کہ مدثر حیات کا نام بہرحال حیات علی صاحب کے نام سے وابستہ تھا۔ کچھ دنیا داری بھی تھی اور کچھ اور احساسات بھی تھے، لیکن اگر وہ تشدد پر آمادہ ہو بھی جائیں تو سچی بات ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال 2 دن پھر گزر گئے، تیسرا دن تھا، میں نے معمول کے مطابق کام کاج نمٹا لیے۔ شام کے تقریباً 5:30 بج رہے تھے کہ مشرف تایا ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے، چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ امی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، خدا خیر کرے مشرف ادھر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مشرف تایا ہمارے سامنے پہنچ گئے، انہوں نے ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر امی کی طرف دیکھ کر بولے، رحمانہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے حقیقتوں کا مقابلہ ہندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس لیے میں تنہائی میں یہ بات نہیں کر رہا۔ خدا خیر کرے بھائی صاحب، خیر کی خبر تو ہے، بس خبر ہے، تم اسے خیر خبر نہیں کہہ سکتی، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا آپ کو، اللہ کے واسطے کچھ بتائیے تو صحیح۔ وہ اصل میں مدثر کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ کیا؟ امی کی سانس گھٹنے لگی، میں بھی سکتے کے عالم میں رہ گئی، میری نگاہیں مشرف تایا کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ بتائیے بھائی صاحب کیا پتہ چلا ہے؟ جیل میں بند ہے، 4.5 سال کی سزا ہوئی ہے۔ جیل میں؟ ہاں، مگر کیوں؟ اتنا ان سے ملے بغیر تو معلوم نہیں ہو سکتا، ہمیں ان سے ملا دیجیے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے گا۔ کیا جیل میں ان سے ملاقات نہیں کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اصل کام تو ان کا پتہ چلنا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہیں بھی یا نہیں۔ اب خدا کے فضل سے کم از کم ان کی زندگی کی خبر تو مل گئی ہے۔ دیکھو رحمانہ، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، تمہیں اس کی زندگی میں شامل ہوئے اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے حالات تمہیں نہیں معلوم، انسان کچھ بھی ہو غیر اپنے ہو جاتے ہیں اور کوئی غیریت نہیں رہتی، لیکن مدثر کا رویہ شروع ہی سے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا رہا تھا جیسے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ ہم اس کے سوتیلے بھائی ہیں۔ پھر مزید یہ کہ حیات علی صاحب بھی اسے شبہ شے دیا کرتے کہ ہم بچپن میں ہی میں محسوس کرنے لگے کہ مدثر کیونکہ ان کی نئی بیگم کا بیٹا ہے، اس لیے وہ ہم پر اسے فوقیت دیتے ہیں۔ اماں بھی سوکن کے خیال سے جلتی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں نفرتوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہ نفرتیں کتنا سفر کرتی ہیں اس کا اندازہ اب تمہیں بھی ہو گیا ہوگا۔ بزرگوں کی غلطی کبھی کبھی اولاد کے لیے اس قدر خوفناک ہو جاتی ہے کہ بزرگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر ساری باتیں اپنی جگہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نفرت کا یہ طوفان کیوں بلند ہوا، لیکن بہرحال انسان ہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں اگر میں خود چاہوں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ مقدس بھائی ہیں، اماں جی ہیں، ہم ان کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں مدثر سے ملاقات کرو، اسے بتاؤ کہ اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں تمہیں اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں، تمہیں اسے ملا دوں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کی سزا ختم نہیں تو تھوڑی بہت کم ہی ہو جائے۔ اسے سمجھاؤ رحمانہ، اسے اس کی بیٹی کی صورت دکھاؤ، اس کی ذمہ داریاں بتاؤ، اس سے کہو کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دے۔ ہم سب بھی اتنے برے نہیں کہ کسی انسان کو گردن دبا کر مار ڈالیں۔ امی مشرف تایا کے پیروں میں جھک گئی، انہوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتی ہوئی بولی، خدا کے لیے مجھے ایک بار ان سے ملا دیجیے۔ اصل میں یہ راز میں نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھا ہے، اماں بھی یا مقدس بھائی کو بھی نہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ اصل میں میرے کچھ شناسا ایک مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک کو سزا ہو گئی، وہ لوگ جیل میں ان سے ملنے گئے تھے، وہاں انہوں نے مدثر کو دیکھا۔
اس سے ملاقات کی، اس سے بات چیت کی تو یہ ساری بات پتہ چلی، لیکن اس نے اب بھی ان سے یہی کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ ان کی سوچ میں دیوانگی ہے، وہ کبھی صحیح بات سوچ ہی نہیں سکے۔ آپ مجھے ان سے ملا دیجئے، خدارا مجھے آپ ان سے ملا دیجئے۔ احتیاط کے ساتھ تیار ہو جانا، میں کوئی بہانہ کر دیتا ہوں، گھر میں رات کو 10 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ تم دونوں ماں بیٹیاں خاموشی کے ساتھ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر چوراہے پر پہنچ جانا، وہاں سے میں تمہیں اپنے کار میں بٹھا لوں گا اور خاموشی سے لے جاؤں گا۔ اور سنو، واپس آنے کے بعد یہ بالکل نہ بتانا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، اماں بھی وغیرہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ راستے میں روڑے اٹکائیں گی۔ میں آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی مشرف بھائی۔ ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے کہا ہوشیاری سے وہی سب کچھ کرنا، تم بھی تیار ہو جانا شیرانہ بیٹی۔ میں نے خوشی سے گردن ہلا دی تھی جب وہ چلے تو امی زاروں قطار رونے لگی، میں خود بھی آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کم از کم ہمیں ابو کی زندگی کی اطلاع تو ملی۔ ہم تو مایوس ہی ہو گئے تھے، اور کبھی کبھی ہم اپنے طور پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ ابو شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، اگر ہوتے تو کبھی نہ کبھی ہم سے ملاقات ضرور کرتے، کبھی تو ہم انہیں یاد آتے۔ امی یہ کہتی تھیں کہ وہ یقیناً کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دل کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا کہ ابو ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، اور آج دل کی یہ بند گلی کھل گئی تھی۔ میں امی کو سمجھانے بجھانے لگی اور بمشکل تمام انہیں چپ کرایا۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھنے بیٹھ گئی تھی، میں بھی خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ لمحہ انتظار دھمک بن کر گزر رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان خوشیوں کو کیسے دبایا جائے۔ حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ ہی یہ دل دوست تصور بھی ذہن میں تھا کہ ابو جیل میں ہے اور انہیں 4.5 سال کی سزا ہوئی ہے۔ مگر یہ سزا انہیں کب ہوئی؟ طویل عرصہ تو گزر چکا ہے، کیا یہ تازہ ترین سزا ہے؟ یا پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ ان کی سزا ختم ہونے کو ہو ظاہر ہے تایا ابو کی ساری باتیں نہیں معلوم۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا تھوڑا بہت تعلق تو تھا، پھر انسان کے دل میں انسانیت جاگتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ حالانکہ تجربہ یہ ہے کہ انسانیت سو بہت جل جاتی ہے، اس کا جاگنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ کا وجود ہی ہے وہ جو نہ جانے کس کو کیسے کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے، بہت سے خیالات دل میں جاگزی تھے اور ہماری سوچیں نہ جانے کیسے رنگ اختیار کر رہی تھی۔ پھر تیاریاں مکمل کر لیں، خدا کر کے وہ وقت قریب آیا جس کا حکم تایا ابو نے دیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں چوروں کی طرح پرانی حویلی سے نکلے۔ حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ہم نے ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ مشرف تایا کی شکل بھی ہمارے ذہن میں تھی، سبھی بلا وجہ ہمارے دشمن بنے ہوئے تھے، کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی بھی کرتا تو اسے چوروں کی طرح یہ ہمدردی کرنا پڑتی تھی۔ بہرحال چھپتے چھپاتے ہم دونوں ماں بیٹیاں چوراہے تک پہنچے اور پھر زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار کی روشنی نظر آئی اور مشرف تایا نے کار ہمارے پاس روک دی۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ خود کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہمارے اندر بیٹھنے کے بعد انہوں نے کار آگے بڑھا دی اور ہم عجیب سے انداز میں نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ ابو کا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی ہم جیل میں ان سے ملاقات کرنے پہنچیں گے تو ان پر کیا بیتے گی؟ ہمیں دیکھ کر شرمندہ تو ہوں گے۔ ویسے ان آخری دنوں میں جب ابو 1 مہینے تک تہہ خانے میں چھپے رہے تھے، ابو کے انداز میں بڑی تبدیلی دیکھی تھی ہم نے۔ پتہ نہیں بیچارے کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ان کی سزا پاتا ہے۔ ابو نے اپنی غلطیوں کی، اپنی برائیوں کی کافی سزا کاٹ لی۔ ہو سکتا ہے اب ہمارے اچھے دن قریب ہوں تو اپنے دل میں کسی ایسے حسین تصور کو جگہ ہی نہیں دے سکتی تھی جس سے خود میری اپنی زندگی کا تعلق ہو۔ یعنی امی نے اگر عدنان کے بارے میں سوچا ہو تو بے شک سوچا ہو، لیکن میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ بھلا ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں بھی ہوشیاں کبھی داخل ہوتی ہیں؟ یہ تو قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عدنان کیسے بھی ہیں، خوش شکل ہوں تو اپنے لیے ہوں گے، ڈاکٹر ہیں تو اپنے لیے ہوں گے۔ پہلے میرے ابو مل جائیں، مجھے دنیا میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں تھی۔ سفر جاری رہا، نہ جانے ہمیں کہاں جانا تھا، لیکن مشرف تایا ساتھ تھے اس لیے خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ پکی سڑک ختم ہو گئی اور کار کچے راستوں پر دوڑنے لگی۔ ان راستوں پر کار دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کے علاوہ اگر گرد بھی اڑ رہی تھی جس کی وجہ سے قرب و جوار کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم صبر و سکون سے خاموش بیٹھے رہے۔ آخر شہر جانا ہے، نہ جانے کون سی جیل میں ابو کو بند کیا گیا ہے۔ یہ بات نہ تو امی کو اور نہ مجھے مشرف تایا سے پوچھنے کی جرت ہوئی، یہاں تک کہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا سفر گزر گیا۔ ابتدا میں تو کار کی رفتار کافی تیز رہی تھی، لیکن اب بھی کم نہیں تھی۔ مشرف تایا دیوانگی کے عالم میں کار چلا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک عجیب سا ہولناک سا علاقہ آ گیا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وقت بھی چونکہ حادثہ گزر چکا تھا اس لیے ماحول میں سنسان تھا۔
हम तो खैर जानते ही नहीं थे कि कौन सी जगह कहाँ से गुजरती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन नीचे उतर गए। उन्होंने कार का बोनट उठाया और झुककर उसे देखने लगे। काफ़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर कार की डिग्गी में से पानी का बर्तन निकाला। कार का इंजन दोबारा स्टार्ट कर खुले हुए बोनट से शायद पानी कार के किसी हिस्से में डालने लगे। मुझे इस बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बोनट बंद कर दिया, फिर डिब्बा वापस डिग्गी में रखा और डिग्गी बंद करके हमारे सामने आ गए। नीचे उतर आओ तुम दोनों, उन्होंने कहा। क्या कार खराब हो गई है भाई साहब? अम्मी ने सवाल किया। फजूल बातें मत करो, नीचे उतर आओ। उनका लहजा एकदम बदला हुआ था। न जाने क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सुरसराहट सी होने लगी। अचानक ही एहसास हुआ कि मुशर्रफ ताया के लहजे में हमदर्दी या इंसानियत नहीं है, बल्कि एक अजीब सी सफाकी है। बहरहाल मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बकरात नहीं समझना चाहती थी। चनाचे मैं और अम्मी खामोशी से नीचे उतर आए। इस तरफ चलो, उन्होंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। रास्ते में झाड़ियाँ बिखरी हुई थी। अम्मी और मैं कुछ नहीं समझ पाए तो मुशर्रफ ताया ने कहा, देखो मेरे हाथ में पिस्तौल है और मैं इसमें 6 गोलियां हैं। तुम दोनों के जिस्मों में अगर एक एक गोली मार दूं तो सिर्फ 2 कारतूस खर्च होंगे। समझ रही हो ना तुम? अम्मी और मैं थर थर कांपने लगे। अब मुझे यकीन हो गया कि मुशर्रफ ताया ने शायद कोई लंबा ही खेल खेला है। बहुत से वसवसे जहन में उभर आए। अम्मी ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैं समझी नहीं भाई साहब। समझी नहीं हो तो समझने की कोशिश कर लो। तुम लोगों के दिमाग ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंच गए थे ना। तुम्हें मालूम है कि सोफिया मेरी बेटी है? जी, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मालूम है कि सोफिया मेरी बेटी है? जी 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 भाई साहब, मगर और तुमने उसके हक पर डाका डालने की कोशिश की? जी, अम्मी ने हैरानी के आलम में कहा। देखो रहमाना खातून, मैं वाकई दूसरे लोगों से मुनफरिद हूँ। रहम है मेरे दिल में। और फिर मैंने कभी ज़िंदगी में कोई इंसानी जान लेने की कोशिश नहीं की। इस उम्र में मैं ये नहीं चाहता, लेकिन तुम माँ बेटियाँ जो चक्कर चला रही हूँ वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। अरे मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी कि रियासत जहान ने अपने बेटे अदनान के लिए सूफिया का इंतखाब किया था? पहली बात तो ये कि क्या ज़रूरत है उन लोगों के सामने आने की? बेटी की शक्ल सूरत पर बड़ा नाज है ना तुम्हें। पहले तो मैंने यही सोचा कि इसके चेहरे पर तेज़ाब डलवा दूँ। थोड़े बहुत पैसे किसी गुंडे को देकर ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर मैंने इंसानियत से काम लिया और अपने आप को समझाया। रहमाना खातून, तुम्हें पूरी तरह अंदाज़ा है कि हवेली में तुम्हारी हैसियत एक नासूर की सी है। तुम्हें ये इल्म नहीं कि मुदस्सर एक बदकार आदमी था। तुम्हें ये इल्म नहीं कि उसकी वजह से हमारे अब्बू के नाम पर इतनी बदनामियों के दाग लगे। उनकी माँ ही क्या कम थी कि बेटा उससे भी आगे निकल गया। और उसके बाद तुम यहाँ आ गए। किस किस तरह हमने अपने आप को समझाया और बाज रखा है। अरे मुदस्सर को तो वहीं पर गोली मार देनी चाहिए थी। हमारा क्या ताल्लुक था उससे, बताइए रहमाना खातून। और उसके बाद आपने भी परपुर्जे निकाल लिए। वो तो जहन्नम रसीद हो ही गया, लेकिन अब उसकी जगह आप संभालना चाहती हैं क्या? क्या ये मुमकिन है? मैं हर मामले में खामोश रहा, लेकिन अब मामला बेटी का है। सूफिया के लिए वो लोग दिल से तैयार थे, लेकिन आपने अपनी बेटी का जलवा दिखाकर उन लोगों को अपनी जानिब राग़िब किया। क्या शानदार लिबास पहनाकर उसे आपने कोठी में भेजा था। उसे जब वो लोग हमारे घर आए, सब कुछ जानता हूँ मैं, अच्छी तरह जानता हूँ हर बात। बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम दोनों की ज़िंदगी के लिए हिलाफ थे, मगर मैंने कहा हम कम अज़ कम अपने हाथों से इन लोगों को हलाक नहीं करेंगे। समझ रही हैं रहमाना खातून? जहन्नुम में गया मुदस्सर। जहन्नुम में जाओ तुम लोग। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मुदस्सर कहाँ है, ज़िंदा है या मर गया। तुम लोगों को इसी तरह मैं यहाँ ला सकता था, और अब मैं दोनों को ज़िंदगी के रहमो करम पर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगी, वरना इस जंगल में कहीं ना कहीं तुम्हारा ठिकाना हो ही जाएगा। कब्रों की शक्ल में ना सही तो कम अज़ कम मुर्दा हो और जानवरों का शिकार बन जाओगी। समझ रही हो ना?